وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, نبی اسلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے, کنٹینیوس نمبرنگ میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی اسلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے, ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر. جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ. اس طریقے سے اگر میلاد بنانا ہے, اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے, جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے, کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی. تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا, اس میں تلاوت کون کرتا تھا, اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا, اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی, اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے شروع ہوا. اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں ساری باتیں, 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے, اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے, لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں. بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو سارے کام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں. ہم کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا. ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے, اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا, یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا. اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اسے کو بغض رکھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. تو سرکار وہ بھی ثابت نہیں ہے. آئے وہ داڑھ تھلے, ہاں یہ داڑھ سے کہتے ہیں. یہ لوگ مجھے داڑھ کیوں دی, یہ جو آخر میں داڑھ, ہاں یہ داڑھ کا لفظ نبی اسلام نے بھی یوز کیا ہے. ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا. ہم نے سنت بھی داڑھوں سے پکڑی ہے اور ان کے باتوں کو بھی داڑھوں کے نیچے لے گئے. وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے, کسی اور نیت میں, الحمدللہ. تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ نبی اسلام عام الفیل والے سال, جس سال ابراہ کے لشکر کو, ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر تباہ و برباد کیا. اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنایا اس لیے تھا کہ اس سال نبی اسلام کی پیدائش ہونی تھی. ایک بہت بڑا واقعہ تھا, انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ, رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں بھی, کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں, یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی. اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو, رمضان میں رمضان کا ذکر ہو, روزوں کا ذکر ہو, اس کے مسائل بیان ہو, ربیع الاول کے موقع پر نبی اسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے.